سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے، وہ کہتی ہیں یہی رات تھی، یعنی شعبان کی درمیانی رات، میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر پر جلوہ گر نہیں ہے۔ میں اٹھی، دیکھا آقا علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ سمجھیے اسے عشق رسول کہتے ہیں، اسے محبت مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہ میری آج کی بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ میرا درس ہے کہ شوہر کے بارے میں سیدہ عائشہ کی سنت کو زندہ کیا کرو۔ یہ جو معاشرے میں طلاقیں ہو رہی ہیں نا، جب بیوی شوہر کی فکر کرتی ہے وہ کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہے، بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوڑی ہم نے سیدہ کی سنت تو ہم خار ہوئے، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، سیدہ عائشہ صدیقہ تلاش کر رہی ہیں، میں مثال انہوں نے یہ نہیں کہا لو میں تو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ ہوں، اہل ایمان کی اماں جان ہوں، بھئی نیند نہ خراب ہو جائے۔ نہیں نہیں نہیں، ان پر تن من دھن نیند مال جان سب کچھ قربان کرنے کے بعد عشق الہی عطا ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں میں آقا علیہ السلام کے پیچھے گئی، میں نے دیکھا آقا علیہ السلام بقیع میں جلوہ گر ہے، جہاں کہتے قبرستان میں نہ جانا شرک ہو جائے گا۔ حضور انبیاء کے امام ہو کر، رسولوں کے سردار ہو کر، پوری کائنات کے پاکوں کے سردار ہو کر قبرستان میں جا رہے ہیں، چاہتے تو آپ اس حجرہ میں دعا کر لیتے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر انور اوپر کو اٹھایا ہوا ہے، آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، اور مجھے فرمایا عائشہ کیا تیرا خیال ہے کہ اللہ کو دوست تیرے ساتھ کوئی جفا کرے گا، اللہ رسول کو جفا کرے گی؟ کہا نہیں نہیں آقا، ایک خیال ضرور آ گیا۔ توجہ، یہ بھی بیٹیوں کے لیے تربیت والی بات ہے۔ ایک خیال ضرور آ گیا تھا کہ کہیں آج باری میری ہے، کسی دوسری زوجہ کے ہاں تو آپ تشریف نہیں لیں گے، تو باری جو میری ہے۔ خیال تو آ ہی جاتا ہے، اور خیال پہ گناہ نہیں، یاد رہے۔ آپ 1000 بار سوچے روزہ توڑ دوں، بلکہ بھول سے توڑ بھی تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو عرض کرنے لگی میرا تو یہ خیال آیا تھا۔ فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق، تو کرتا کیا ہے؟ لو یہاں کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں توبہ کر لو، قبر میں تمہیں فرشتوں نے بڑا مارنا ہے، مار سے بچ جاؤ، معاشر میں تم اللہ کے قہر سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے؟ فرمایا آج کی رات جو قبیلہ ہے نا بنی کلب، جس کی بکریاں سب سے زیادہ تھیں، ان بکریوں کے بالوں سے بڑھ کر اللہ گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا۔ اور میں نے کہا کوئی سائنسدان ایسا آلہ ایجاد نہیں کر سکا جو سارے قبیلے کی بکریوں کو اور ان کے بالوں کو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں گن سکے۔ وہ گن سکتا ہے یا تیرا رسول گن سکتا ہے یا میرا رسول گن سکتا ہے؟ بکریوں کو بھی گنا، بکریوں کے بالوں کو بھی گنا۔ کمال کی بات ہے کسی دنیا دار، کسی مسلمان یا کسی مومن میں یہ جرت؟ اب میں معاذ اللہ خاکم بدہن، کوئی کہہ سکتا ہے حضور نے ویسے ہی بات کرنا؟ مجال ہے کسی کی ہے جرت؟ کہہ نہیں سکتا۔ تو میرا تو ایمان و یقین و وجدان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے سامنے بکریاں بھی ہیں، ان کے بال بھی ہیں، اور جن کو اللہ بخشتا ہے ان کی تعداد حدیث ثابت کرتے ہیں۔ میں تو عام فہم سمجھا رہا ہوں۔ ایک پنجابی کا شعر میں پڑھ رہا ہوں، مزہ لیں، آپ کو لطف ہے۔ بیٹا شرارتیں نہیں کرنی، مسجد ہے، مہربانی۔ اسکول میں تم آرام سے بیٹھتے ہو، ٹیچر کا دائرہ، یہاں اللہ کو دوست دیکھ رہا ہے، پکے ہو جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سارے ایک بار بولیے دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بچوں کو سبق یاد کروانے کی ضرورت ہے، آج کل کے بچے بھول گئے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، بیٹا اب حرکت کوئی نہیں کرنی، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، شاباش، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو توجہ ہے جی۔ میں پنجابی کا شعر پڑھنے لگا تھا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ شکل شیشے چو اپنی نظر آندی، شیشے صاف چو کڈنے عیب چھڑ دے۔ بات ٹھیک ہے جی؟ کالا ہو تو کالا دکھائے گا، گورا ہو تو گورا، عربی کو عربی، اجمی کو اجمی، شیشہ لحاظ کرتا ہے نہیں، نہ اس پہ کوئی شکوہ ہے کہ میں کالا کو وہاں رہے ہیں، شیشہ لحاظ نہیں کرتا۔ شکل شیشے چو اپنی نظر آندی، شیشے صاف چو کڈنے عیب چھڑ دے،
اولے کیڑی یہ چیز حضور کو لو کانو نہ اپنا علم غیب چھڑ دے. اولے کیڑی یہ چیز حضور کو لو کانو نہ اپنا علم غیب چھڑ دے. اور میرے جملے کو ضائع نہ کرنا. جنہوں کافر بھی صادق امین آکھن، جنہوں کافر بھی صادق امین آکھن اس ذات نو تے بے عیب چھڑ دے. سمجھ آئیے؟ جن کو سمجھ آئی اللہ انہیں جزا عطا فرمائے. میرے نبی کی سیرت دیکھ کر کافر بھی جھکا ہوا ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، دوزخی، لیکن کردار اور سیرت میرے آقا کا اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ جنہوں کافر بھی صادق امین آکھن اس ذات نو تے بے عیب چھڑ دے. جے اجے دیوانے شک تے نو پڑھنا آیت وچوں لا عیب چھڑ دے. یہ وہ زبان مبارک ہے جس پر اللہ نے قرآن ظاہر فرمایا، قرآن نازل فرمایا. اگر اللہ چاہتا تو پہاڑ پہ رکھ دیتا، چاہتا تو کوئی اور صورت بناتا. قرآن نے یہی کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پہ قادر ہے. لیکن اس نے یہ چاہا محبوب کلام ہو میرا پر زبان ہو تیری. رومی کیا کہتے ہیں رحمہ اللہ، آیا ہے گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، گرچہ قرآن از لب پیغمبر است، ہرچہ گوید حق نہ گفتو کافر است. کہا زبان مصطفیٰ سے ہی نکلا ہے. اگر کوئی کہہ دینا اللہ کا کلام ہی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ محبوب کلام میرا ہو اور دہن مبارک تیرا ہو.